اس کو الحدیث المسلسل کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث بیان فرمائی، باہر تک آواز ٹھیک ہے بیٹے؟ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، ایک وقت میں حدیث بیان فرمائی، ایک حالت میں تھے، ایک عمل فرمایا، ایک کیفیت تھی، پھر اس سے اگلا جس صحابی نے سنی وہ اسی عمل اور اسی حالت کے مطابق اس نے اس حدیث کو آگے بیان کیا۔ اس سے سننے والے نے اس حدیث کو اسی عمل کے ریپیٹ کرتے ہوئے اس حال کے اندر حدیث آگے بیان کی۔ باقی احادیث کو بیان کرنے میں یہ شرط نہیں ہوتی تھی۔ صحابہ کرام بیٹھتے، جو کچھ آقا علیہ السلام سے سنا روایت کر دیتے تھے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ جو سنا اسے بیان کر دیتے تھے۔ مثلا میں نے ایک حدیث بیان کی، آپ 10,000 لوگ بیٹھے ہیں، سب نے سن لی، 50,000 ہیں، سب نے سن لی، یہ روایت ہو گئی، اس کا سماع ہو گیا، یعنی سن لیا۔ مگر اس حدیث کو حدیث المسلسل نہیں کہتے۔ مسلسل کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اگر ایک حدیث بیان کی نماز فجر کے وقت ایک خاص حالت میں بیٹھے ہوئے، تو آگے صحابی اسی وقت پر اسی حالت کے ساتھ دوسرے کو روایت کرے، پھر تیسرا تابعی اسی حالت کے ساتھ اسی وقت پر جس حال میں آقا علیہ السلام تھے اسی چیز کو من و ان قائم رکھ کے آگے روایت کرے، اور اگلا راوی اس طرح روایت کرے، یعنی روایت بھی ہو اور اس روایت کرنے کے وقت کی جو حالت ہے وہ بھی برقرار رہے۔ اگر اس طرح چین قائم ہو، نہ ٹوٹے، تو اس کو الحدیث المسلسل کہتے ہیں۔ اگر اس حالت کا تسلسل درمیان میں کہیں ٹوٹ گیا تو پھر الحدیث المسلسل نہیں رہی۔ مسلسل کا مطلب ہے جیسے زنجیر ہوتی ہے، کنڈا سے کنڈا جڑا ہوا، اس طرح حال سے حال ایک ہی حال میں وہ حدیث کی روایت اور سماع منتقل ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چند احادیث ایسی ہیں، چند ایک حدیث الرحمہ ہے، رحمت کی، ایک حدیث المصافحہ ہے، المسلسل بالمصافحہ، ایک حدیث الرحم الاولیہ، حدیث الرحمہ بالاولیہ۔ اس طرح چند ایک احادیث ہیں گنتی کی جن کا امت میں صحابہ کرام سے تسلسل ہے اس حالت کا جس حالت میں آقا علیہ السلام نے روایت کی۔ ان کی تعداد چند احادیث کی ہے، باقی ہزارہ احادیث المسلسل بالحال، المسلسل بالفعل نہیں ہے۔ ان میں ایک یہ ہے الحدیث المسلسل بالمصافحہ۔ آقا علیہ السلام نے مصافحہ فرمایا، کسی ایک صحابی سے مصافحہ فرمایا، یا چند صحابہ نے اجتماعی آقا علیہ السلام سے مصافحہ کیا۔ آپ نے ایک حدیث میں اپنا ارشاد بیان فرمایا دوران مصافحہ۔ اب وہ واجب ہو گیا، اگر الحدیث المسلسل بننی ہے تو واجب ہوا کہ اب وہ جو صحابی آگے روایت کرے وہ اسی طرح دوران مصافحہ روایت کرے، جو اس سے آگے روایت کرے وہ دوران مصافحہ روایت کرے۔ اگر مصافحہ کے بغیر روایت کرے گا تو اس وقت کی روایت الحدیث المسلسل بالمصافحہ نہیں ہوگی، تو اس میں جو حکم فرمایا تھا آقا علیہ السلام نے اس حکم کا اطلاق بولیے نہیں ہوگا۔ یہ مصافحہ کے ساتھ مسلسل حدیث، اس کی ایک روایت ہے، اور اس حدیث میں جیسے میں نے رات کو بتایا تھا آقا علیہ السلام نے دو ارشادات فرمائے۔ ایک ارشاد میں فرمایا کہ مجھ سے جو مصافحہ کرنے والا ہے اس سے جس نے مصافحہ کیا، جس نے مجھ سے مصافحہ کیا، جس نے اس سے مصافحہ کیا، پھر جس نے اس سے مصافحہ کیا، جس نے اس سے مصافحہ کیا، تو حدیث اسی مصافحہ کے حال میں روایت ہوئی۔ تو فرمایا 4
افراد تک، اور دوسری روایت میں آقا علیہ السلام نے فرمایا 7 درجوں تک۔ مجھ سے مصافحہ کرنے والے کا آگے مصافحہ کرنے والا، اس سے مصافحہ کرنے والا، اس سے مصافحہ کرنے والا، اس سے مصافحہ کرنے والا۔ دوسری حدیث پاک میں 7 افراد تک گنا، فرمایا جو اس طرح مسلسل کا بیان کیا، جو مصافحہ کرے گا مجھ سے، میرے مصافحہ کرنے والے سے، اس سے مصافحہ کرنے والا، اس سے مصافحہ کرنے والا، اس سے مصافحہ کرنے والا، حتیٰ کہ 7واں مصاحف، مصافحہ کرنے والا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اس کی شفاعت کرنا جنت میں لے جانے کے لیے میرے اوپر واجب ہو گیا۔ اب یہ ایک حدیث کی سند وہ ہے جو آقا علیہ السلام سے لے کر ہم تک، یعنی مجھ تک مسلسل بالمصافحہ چلی ہے، اور اس میں نے جن سے مصافحہ کے دوران جن بزرگوں سے یہ حدیث لی، مصافحہ کے دوران سماعت کی، وہ آقا علیہ السلام سے مصافحہ کرنے والوں کی قطار میں چوتھے شخص تھے۔ کتنے؟ چوتھے شخص تھے، یعنی انہوں نے اپنے جن شیخ سے، بزرگوں سے حدیث لی مصافحہ کے ساتھ، وہ تیسرے تھے، اور انہوں نے جن سے لی حدیث مصافحہ کے دوران وہ دوسرے تھے۔ بس کل 3 افراد مجھ سے پہلے اس سند میں ہوئے، تینوں کی عمر 100 سال 120 سال 100 سال 120 سال کے قریب تھی، اور جو تیسرے بزرگ تھے ان سے پہلے، انہوں نے یہ حدیث لی تھی حضرت قاضی شمہورش الجنی۔ آقا علیہ السلام کے کچھ صحابہ جنات بھی تھے۔ قرآن مجید میں ہے نا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، 2 طبقے ایسے ہیں جن کا قیامت میں حساب و کتاب ہوگا۔ یہ جو سورہ رحمان میں ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اللہ کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، بار بار آیا نا تکذبان، دونوں، اس کا خطاب انسانوں اور جنوں دونوں سے ہے۔ تو پوری سورہ جن نازل ہوئی جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جنات آئے تھے اور آقا علیہ السلام پر ایمان لائے اور وہ صحابہ بنے، وہ سورہ جن نازل ہوئی پوری ان کی شان میں۔ پھر آقا علیہ السلام ان کو مبلغ بناتے تھے، داعی بناتے تھے، نمائندہ بناتے تھے، اپنے قبائل میں بھیجتے، جیسے دیگر صحابہ انسان وہ اپنے اپنے طبقات میں آقا کے پیغام پہنچاتے، اس طرح جنات صحابہ جنات کے قبائل میں جا کے آقا علیہ السلام کی تعلیمات پہنچاتے۔ ان میں ایک صحابی تھے، ان کو حضور علیہ السلام نے جنات کے اوپر جج مقرر فرمایا تھا، وہ بڑے عالم فقیہ اور جج تھے، مفتی تھے جنات میں، تو ان کو قاضی مقرر فرمایا تھا، جج۔ تو جنات کے جھگڑوں کا وہ فیصلہ کیا کرتے تھے۔ ان کا نام تھا القاضی شمہورش الجنی، الجنی سے مراد جن، قاضی شمہورش ان کا نام تھا۔ انہوں نے آقا علیہ السلام سے مصافحہ کیا اور آقا نے مصافحہ کا شرف دیا، اور اس مصافحہ کے دوران یہ ارشاد فرمائی حدیث۔ ان کی عمر تقریباً 1200 سال ہوئی، جنات کی عمر اتنی ہوتی تھی۔ آقا علیہ السلام کی خدمت میں ایک مرتبہ ابلیس کا پڑپوتا ملا تھا آ کر، حدیث پاک میں آتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں ابلیس کا پڑپوتا ہوں۔ تمہارا نام کیا؟ فرمایا نسب بیان کرو۔ اس نے بتا اپنا نام، اپنے باپ کا، دادا اور پردادا ابلیس۔ یہ کتب حدیث، کتب سیر میں واقعات آتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کو بعض اوقات آقا علیہ السلام پیچھے ٹھہرا دیتے تھے، ادھر بیٹھو، جنات ملنے کے لیے آئے ہیں، اور رات کے ٹائم پھر ان سے ملاقات کرتے، ان کو تعلیم دیتے۔ مکہ معظمہ میں ایک مسجد الجن ہے، جو حاجی جاتے ہیں عمرے پر اور حج کرنے، سنا ہوا ہے نام؟ اب تو انہوں نے نام مٹا دیے ہیں، پہلے زمانے میں لکھے ہوتے تھے، اب بھی ہے مسجد الجن۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں جنات آقا کی بارگاہ میں آ کے ملتے تھے اس مقام پر۔
اور آنسو گرتے تھے، ان کی آوازیں آتی تھی۔ صحابہ کرام پوچھتے یا رسول اللہ آنسو گرتے ہیں، رونے کی آواز آتی ہے، ہمیں نظر نہیں آتے کون؟ فرمایا جنات ہیں، یہ قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ ایسے بہت سے واقعات، ان میں سے ایک قاضی شمورش الجنی صحابی تھے۔ اب جنات کی عمر تو پہلے 7,000 8,000 سال بھی ہوتی تھی۔ جو ابلیس کا پڑپوتا ملا تو اللہ جانے اس کی عمر کتنی ہوگی۔ ایک جن آیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو اس نے کہا میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان پر ایمان لے آیا تھا، اس وقت سے آپ کے انتظار میں ہوں، پھر عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، اب آپ پر ایمان لا رہا ہوں۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ میں ایک اگلے سال تک میں ایک کتابچہ احادیث کا مرتب کر دوں گا، چھپ جائے گا۔ وہ احادیث ہیں جن میں صرف ان جنات کے نام ہیں جو نامور صحابی ہوئے، حدیث کی کتابوں سے ان کے نام ہیں، اور جن جن حدیث کی کتابوں میں ان کا ذکر ہے اس کے ساتھ حدیث کی پوری کتاب چھاپ دوں گا۔ ابھی تیار تھی لیکن میں نے کہا اب اس وقت یہ چھاپ نہیں سکتے، تو میں ان کو دے دوں گا، اگلے سال چھپ جائے گی۔ اب آپ سمجھ گئے؟ تو یہ 1200 سال ان کی عمر ہوئی، اور ان کا وصال مجھے کسی بزرگ نے بتایا کہ شام کے اندر ہوا۔ رہنے والے تھے افریقہ کے، شنقیط، یہ جو موریتانیہ وغیرہ کا علاقہ، موریتانیہ کے علاقے کے جنات میں سے تھے۔ شام میں وفات ہوئی، 1200 سال عمر ہوئی۔ اب اس کے بعد 200-250 سال بنتے ہیں تو صرف 3 بزرگ محدثین ائمہ اولیاء اور آئے 200-250 سال میں، اور جن سے میں نے لی ان کی اپنی عمر 100 سال سے زائد تھی لبنان میں۔ اور جب میں نے ان سے حدیث المسلسل بالمصافہ لی تو میرے ساتھ حسن بھائی براہ راست شریک تھے، یہ میرے ساتھ تھے۔ جب بعد میں ان سے کوئی لے گا تو یہ اگلا نمبر نہیں ہوگا، جو میں 5واں مصافہ کرنے والا ہوں اس سند میں، حسن بھائی بھی 5واں مصافہ کرنے والے ہیں۔ ہم اکٹھے میرے ساتھ تھے جب حدیث المسلسل بالمصافہ ان سے اجازت لی۔ لبنان کے پہاڑوں پر ان کا قیام تھا، امام نبہانی کے شاگرد تھے۔ آپ سمجھے بات کو؟ تو اس طرح صحابی قاضی شمورش اور 3 اور بزرگ جن سے میں نے لی، ملا کر کل 4 کا واسطہ مجھ سے پہلے آقا علیہ السلام تک مصافہ میں ہے، اور اس لائن میں 5واں شخص میں ہوں جو اس سند الحدیث المسلسل بالمصافہ میں آقا علیہ السلام سے مصافہ کرنے والی کی ترتیب ہے۔ اور آج آپ جو شریک ہو رہے ہیں، کئی دوسری مرتبہ اور بہت سے پہلی مرتبہ، وہ اس لیے میں نے کہا مصافہ کی قطار نہ ٹوٹے، آپ سارے چھٹے مصافہ کرنے والے ہو جائیں گے۔ اور آقا علیہ السلام نے جو بشارت دی تھی 7 مرتبہ کی، کہ 7 مرتبہ تک مصافہ کرنے والے کی قطار میں جو ہوگا ان پر میری شفاعت واجب ہو گئی جنت کے لیے، آپ تاکہ اس دائرے کے اندر آ جائیں۔ اب آپ سمجھ گئے بات؟ یہ میں نے کیوں زور لگایا کہ کسی کا مصافہ کا چین دوسرے سے نہ ٹوٹے، ورنہ وہ رہ جائے گا۔